السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا آئندہ عام انتخابات میں عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کریں گے؟ اور کیا بطور پارٹی تحریک انصاف آئندہ عام انتخابات میں موجود ہوگی؟ اگر ہوگی تو اس کا مقابلہ کس سے ہوگا اور اس کا سربراہ کون ہوگا؟ یہ بہت اہم اور ایکسکلوزیو تفصیلات ہیں جو آپ کی خدمت میں آج ہم پیش کریں گے، اور ساتھ ہی پھر یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن کیا سوچتا ہے۔ ان تمام موضوعات پر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں ہم نے اسی پلیٹ فارم سے ایک پروگرام کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب کے پلان کو کیا ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، ان کا پلان اے کیا ہے، پلان بی کیا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ کا کارکن کیا سوچتا ہے، آئندہ عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ کس سے ہوگا۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم نے دینے کی کوشش کی، اور آپ لوگوں کو بہت شکریہ کہ آپ کا طرف سے بڑا اچھا اس کا فیڈ بیک آیا۔ تو اس کے بعد کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز میرے پاس ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے، کیونکہ جو ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو اس وقت سیاسی منظرنامے پر دکھائی نہیں دیں گی۔ کچھ ہیں جو دکھائی دیں گی، لیکن کچھ ایسی جو ایکسکلوزیو ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دیں گے اور آپ بڑے حیران ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ایک چیز پہ بات کرتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب آئندہ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کریں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کا جواب جو اس وقت تک کی صورتحال دکھائی دیتی ہے، ہم ستاروں کی چال یا غیب کے علم کی بات نہیں کرتے، ہم تو بات کرتے ہیں جو پاکستان کی اس وقت سیاسی منظرنامے پہ جو چیز ہو رہی ہے بطور صحافی اور بطور تجزیہ کار ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو اس وقت عمران خان صاحب نااہلی کے بڑے شدید خطرے کی زد میں ہیں اور مستقل نااہلی کے خطرے کی زد میں ہیں۔ آج جو توشہ خانہ والا ریفرنس تھا اس کے میں جو فوجداری کارروائی کے حوالے سے کہ جو الیکشن کمیشن نے سیشن کورٹ اسلام آباد کو ایک درخواست بھیجی تھی کہ جن کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے عمران خان صاحب کے خلاف، کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں غلط کی ہیں توشہ خانہ کے ریفرنس میں، جو کہ الیکشن کمیشن کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق ثابت ہو چکی ہیں۔ تو اس پر انہوں نے یہ چیلنج کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے کہ سیشن کورٹ اس کیس کی فوجداری کارروائی نہیں کر سکی، جس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، اور آج سیشن کورٹ نے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور کہا ہے کہ بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ ساری جو مبینہ کرپشن ہے وہ کی ہے، اور اس لیے اب ان کے خلاف ہم فوجداری کارروائی کا آغاز کریں گے۔ اور فوجداری کارروائی کا آغاز ان کے خلاف ہو رہا ہے 9 جنوری سے، جس میں عمران خان صاحب کو ان پرسن پیش ہونا پڑے گا۔ دیوانی مقدمے میں اور فوجداری مقدمے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فوجداری مقدمے میں خود پیش ہونا پڑتا ہے، تاریخوں پہ حاضر بھی ہونا پڑتا ہے، نہ ہو تو ضمانت کینسل ہو جاتی ہے، پہلے وہ ضمانت لیں گے نہیں لیں گے، ملے گی نہیں ملے گی، بہت سارے سوالات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ یہ جو دوسرا توشہ خانہ کے حوالے سے زیورات والا اسکینڈل بھی سامنے آ گیا ہے، جو کہ اس وقت تک نہیں تھا جب اسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو پچھلا ریکارڈ بھیجا ہے۔ تو وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب شاید اگلے الیکشن تک الیکشن لڑنے کے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کرنے کے لیے اہل نہ رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص قومی اسمبلی کے الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا جاتا تو پھر وہ سیاسی پارٹی کی قیادت پہ نہیں کرتا۔ یہی کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا کہ جب ان کو نااہل قرار دیا گیا بطور وزیر اعظم، ان کی وزارت عظمیٰ گئی، ایم این اے شپ گئی، اور ساتھ ہی ان کی پارٹی کی جو قیادت تھی وہ بھی گئی، وہ پارٹی کے صدر بھی پھر نہیں رہ سکے۔ اور جو کچھ بھی ہے وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، اس پہ ہم جانا نہیں چاہتے۔ لیکن اب عمران خان صاحب پھر کیا کریں گے، کیونکہ وہ پارٹی کا سربراہ کسی اور کو بنائیں گے۔ یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے کہ یہ جو مقدمات اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف ہیں وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل مقدمات ہیں۔ اس میں نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں، بلکہ ایک بڑا امکان یہ بھی پایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت بھی اس میں کالعدم قرار دی جا سکتی ہے، فارن فنڈنگ والا کیس جتنے معاملات ہیں اس کے حوالے سے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا آئندہ سربراہ کون ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہم آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری نظر میں اور بھی کچھ لوگ اس میں امیدوار ہو سکتے ہیں۔ 8 لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے امیدوار ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک امیدوار ایسا ہے جس کے ساتھ کافی ساری بات عمران خان صاحب کی آگے بھی بڑھ چکی ہے۔ یہ بڑی ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں،
جو ہم آپ کی خدمت پیش کریں. سب سے پہلے امیدوار تو وہ ہیں جو سارے زمانے کو پتہ ہے, اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. ان کی تو ایک آڈیو لیک بھی آئی تھی کہ جب وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے بھائی سے کال پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ آ جاؤ تم بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ. عمران خان شاہ نے تو بننا نہیں وزیر اعظم پارٹی کو, تو ہم ہی نہیں چلانا ہے. تو اس وقت سے بھی شاہ محمود قریشی صاحب کے جو عزائم ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وہ سینئر وائس چیئرمین بھی ہے پارٹی کے. ابھی عمران خان صاحب جب لانگ مارچ انہوں نے شروع کیا تھا اور وہ فائرنگ ہوئی اور وہ زخمیوں کے گھر بیٹھ گئے, تو لانگ مارچ کی قیادت بھی شاہ محمود قریشی نے کی ان کی عدم موجودگی میں, جو کہ رستے میں ہی کہیں ڈسپرس ہو گیا, پتہ نہیں چلا وہ کہاں گیا. لیکن شاہ محمود قریشی ایک بڑے سکہ بند قسم کے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے. اور شاہ محمود قریشی کے جو بڑے مخالفین تھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, جہانگیر ترین اور علیم خان وغیرہ, وہ پہلے ہی پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں. تو شاہ محمود قریشی کو اپنا مقابل اس وقت اور کوئی نظر نہیں آ رہا. جو دوسرے امیدوار ہیں, بڑے اہم امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پوسٹر بوائے, دی ون اینڈ اونلی اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب جو ہیں, جو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا برین ہے, یہ وہ پوسٹر بوائے جس کو دکھا کے جو پاکستان کا ایک پڑھا لکھا طبقہ اس کو یہ احساس لایا گیا تھا کہ نہیں جی یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہو رہی, دیکھیں بڑا سافٹ بولتا ہے اور بڑی بین الاقوامی کمپنیوں میں یہ کام کر چکے. یہ الگ بات ہے کہ ان کمپنیوں کے ساتھ کیا ہوا جب یہ وہاں پر تھے. لیکن اسد عمر صاحب پارٹی کے اس وقت سیکرٹری جنرل, جو کہ چیئرمین کے بعد کسی بھی پارٹی کے اندر صدر یا چیئرمین جو بھی ہو, اس کے بعد سب سے متحرک اور فعال عہدہ ہوتا ہے. تو تحریک انصاف کے اس وقت سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب, اور اسد عمر صاحب بھی عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں قیادت کے امیدوار ہیں. اور قیادت کے امیدوار اس طرح سے ہیں کہ جب شاہ محمود قریشی کو کہا عمران خان نے کہ میں زخمی ہو گیا تو آپ اس کی لانگ مارچ کی قیادت کریں, تو اسد عمر صاحب نے بھی پھنڈا ڈال دیا تھا. تو پھر یہ جہانگ چنوٹ والی سائڈ سے قیادت کرتے ہوئے آئے تھے, الگ اپنا ایک 1.5 کی مسجد لے کے الگ ہو گئے تھے. اور اس وہ لانگ مارچ جو کہ پنڈی پہنچا نہیں تھا, وہ وہاں پہ بندے شندے لانے کے لیے بھی یہ لانگ مارچ سے نکل کے چلے جایا کرتے تھے, کبھی فیصل آباد, کبھی پشاور, کبھی کہاں. تو بہرحال بڑے اپنی پارٹی کے اندر بڑے متحرک اور فعال رہنما اسد عمر صاحب. اچھا, تیسرے جو امیدوار ہو سکتے ہیں پارٹی کی وہ پرویز خٹک صاحب ہے. اچھا, پرویز خٹک صاحب اگر پارٹی کے اندر فٹنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو پرویز خٹک شاید عمران خان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر سب سے زیادہ مضبوط آدمی ہیں. ایک تو ان کا خاندان بہت بڑا ہے, پوری فیملی ان کی سیاست میں ہے, ان کے بھائی, ان کی بھابیاں, ان کے بہویں, ان کے آگے سے بھابیاں, مطلب پوری فیملی جو ہے وہ اس سیاست کے اندر ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی پارٹی عہدوں کے حوالے سے اور سرکاری عہدوں کے حوالے سے پرویز خٹک صاحب کی اپنی فیملی کے بہت سارے لوگ ہیں. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت بڑا گروپ ایک ایسا ہے جو کہ بالکل کھلا ڈلا, کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر جو ہے وہ پرویز خٹک کا حمایتی ہے. اور پرویز خٹک صاحب ایک بڑا سیاسی ذہن رکھنے والے آدمی ہیں. اگر ہم کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سیاسی ذہن رکھنے والے سب سے زیادہ اگر کوئی سیاسی ذہن ہے کسی کا تو وہ پرویز خٹک کا ہے. پرویز خٹک صاحب جب عمران خان صاحب کی تو بات کا اعتبار ہی کوئی پاکستان کے اندر نہیں کرتا, نہ اسٹیبلشمنٹ نہ دیگر سیاسی لوگ, وہ ایک بات کرتے ہیں گھنٹے بعد, بلکہ کئی دفعہ تو 2-4 منٹ بعد یو ٹرن لے لیتے. تو پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ جب ان کو کسی مذاکرات میں بیٹھتے ہیں تو ان کی بات کو سنجیدہ لیا جاتا ہے, اور وہ عمران خان کو صاف کہتے ہیں کہ میں جو بات کروں گا پھر میں تمہیں پھرنے نہیں دوں گا اس بات سے. تو عمران خان صاحب پرویز خٹک صاحب سے نا ویسے تھوڑی سی کنی بھی کتراتے ہیں, کیونکہ پرویز خٹک صاحب تو اس معاملے میں اب ان کی باڈی پر جو ہے وہ ویسے ان کو وہ بڑے دبلے پتلے سے ہیں, لیکن وہ اپنی پارٹی کے اندر تو جلسوں میں تقریر کر کے کہتے ہیں کہ جناب یہ اگر میں نہ چاہوں تو یہ حکومت نہیں چل سکتی. عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو وہ بڑے دبنگ ہو کے کہتے تھے, کمینہ کے اجلاسوں میں لڑ پڑتے تھے عمران خان صاحب سے. تو پرویز خٹک صاحب اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید پاکستان تحریک انصاف کے اندر سب سے مضبوط ترین امیدوار ہیں. اچھا جی, چوتھے امیدوار ہیں جناب, چوتھے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں. اور ویسے تو بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوگی, بابر وان کی بھی خواہش ہوگی, میاں محمود الرشید کی بھی خواہش ہوگی, جو پاکستان تحریک انصاف کے اور جو لیڈر ہیں یہ عثمان ڈار کی بھی خواہش ہوگی, مطلب حماد اظہر کی بھی خواہش ہوگی. خواہش پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن جو ایکٹیو امیدوار ہو سکتے ہیں وہ چوتھے امیدوار ہو سکتے ہیں جی فواد چودھری. فواد چودھری پارٹی کے ترجمان ہیں, وزیر اطلاعات رہے ہیں, اس وقت بھی پارٹی کے ترجمان ہیں. عمران خان نے جو بات کرنی ہوتی ہے, جب اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کرنا ہوتا ہے تب بھی فواد چودھری عمران خان سے پہلے آگے بڑھ کے کرتے ہیں, اور جب مذاکرات کی بات کریں تو تب بھی یہی ان کا جو بیان ہے وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ سمجھ جاتا ہے. تو فواد چودھری صاحب بھی بہرحال امیدوار ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ 4 تو وہ لوگ ہیں نا جی جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت پارٹی کے اندر موجود ہیں. لیکن جو اب میں آپ کو اگلے 4 نام بتانے والا ہوں وہ آپ کے لیے بڑے حیرت انگیز ہوں گے, اور ان 4 میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے ساتھ بات بھی آگے بڑھ چکی ہے. اچھا,
ایک جو پانچواں امیدوار ہے اور وہ ہیں جناب چودھری پرویز الہی. اب چودھری پرویز الہی تو مسلم لیگ کاف میں ہے. مسلم لیگ کاف کے صدر تو بڑا چودھری شجاعت ہے, لیکن چودھری پرویز الہی صاحب بہرحال اپنی ایک ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ضرور ہے. اور ایسی خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں, اور اسی شرط پہ شامل ہو سکتے ہیں کہ وہ پھر سربراہ بنیں گے پارٹی کے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک مطلب لگایا ہوا پودا تھا پاکستان کی دیگر جو سیاستدانوں کی طرح, لیکن یہ پارٹی پوری کی پوری انہوں نے بنائی تھی. تو چودھری پرویز الہی ہمیشہ ان کے اشارے پہ یا ان سے ایک سنکرونائزنگ کر کے چلتے رہے ہیں. اور اس وقت بھی جو مسلم لیگ کاف ہے, جب مشرف صاحب کا دور تھا تب بھی مسلم لیگ کاف پھر انہوں نے بنائی تھی, اور اس وقت بڑا عروج رہا مسلم لیگ کاف کا جب تک مشرف صاحب رہے. لیکن پھر بعد میں وہ مصنوعی چیزیں بہرحال بیٹھ جاتی ہیں, اور پھر اب پارٹی جو ہے وہ کٹ ٹو سائز ہو گئی, چھوٹی ہوگی, اور اب چودھری شجاعت سے لڑ کے پرویز الہی نے اور اپنی پارٹی کا کٹ چھوٹا کر لیا. تو ان کے بیٹے جو ہیں صاحبزادہ ان کے مونس الہی, ان کی بھی بڑی خواہش ہے کہ وہ عمران خان کی پارٹی میں شامل ہوں. بڑے سرعام کہتے بھی ہیں عمران خان میرا لیڈر ہے. اب یعنی کہ باپ جو ہے وہ مسلم لیگ کاف میں ہے, بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان میرا لیڈر ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایویں نہیں ہو رہا. عمران خان کی پارٹی میں کسی بھی وقت چودھری پرویز الہی شامل ہو سکتے ہیں, اور چودھری پرویز الہی اس صورت میں شامل ہونے پر غور کریں گے, اور ہو سکتا ہے شامل ہو بھی جائے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ عمران خان کی نیالی اب آ گئی ہے, تقریباً جو طے ہو گئی ہے. تو اگر چودھری پرویز الہی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو پھر آپ بس سمجھ جائیں کہ عمران خان صاحب کی نیالی پکی ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب بھی ایک پارٹی کے سربراہی کے امیدوار ہو سکتے ہیں, اور ان کو ایک طاقتور امیدوار ہو سکتے ہیں. یہ پارٹی کے اندر جو 4 میں نے آپ کو کہا بگ گنز بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی موجودگی میں پرویز الہی صاحب ٹیک اوور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اچھا جناب, جو چھٹی امیدوار ہیں وہ بھی بڑی پراسرار ہیں, اور وہ ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی. بشرا بی بی کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بڑے سیانے ہیں, وہ کبھی اپنی پارٹی اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دیں گے. تو اس صورت میں بشرا بی بی کو آگے کر سکتے ہیں. بشرا بی بی ٹھیک ہے نقاب کرتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, لیکن عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ بھی بڑا برا بناتے ہیں کہ جو ان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. ایک تو خیر یہ کرپشن کے معاملات میں بھی ان کا نام آ گیا, لیکن سیاسی امور میں بھی ان کا بڑا نام ہے. وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ارسلان بیٹا والا جو معاملہ تھا اس میں وہ ڈائریکشنز دیا کرتی تھیں اور دیا کرتی ہیں مبینہ طور پہ سوشل میڈیا ٹیم کو کہ کس کو غدار قرار دینا اور کس کو جناب غداری سے لنک کرنا ہے. وہ سارے سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ بڑی اس وقت پاورفل ہے پارٹی کے اندر بھی, کیونکہ پارٹی تو ساری چلتی ہے سوشل میڈیا کے سر کے اوپر ہے, اور وہ سارا کنٹرول جو ہے وہ بشرا بی بی کا ہے, اور پھر وہ ان کی اہلیہ بھی ہے عمران خان صاحب کی. تو یہ ایک بڑی مضبوط امیدوار ہو سکتی ہے اگر وہ بھی توشہ خانے والے کیس میں عمران خان صاحب کے ساتھ رگڑے پہ آنے سے بچ گئی تو یہ امیدوار ہو سکتی ہیں. جو 7واں امیدوار ہے وہ ان سے بھی زیادہ دلچسپ شخصیت ہے, اور وہ ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید. اب آپ کہیں گے کہ جی 2 سال تک تو وہ سیاست میں ساری لے سکتے قوانین کے تحت. جی ہوتا ہے ایسا, قانون اس ملک میں اسی بندے کے لیے ہوتا ہے جو بیچارہ کمزور ہو. طاقتور کے لیے تو قانون کوئی نہیں ہوتا. اور عمران خان صاحب یہ بات بہت کرتے ہیں اور خود اس کی عملی مثال بھی پیش کرتے ہیں اپنے ساتھ. تو جو فیض حمید صاحب ہیں, آج ان کی کچھ چیزیں بھی آئی سوشل میڈیا پہ. 10 تاریخ کو وہ ریٹائر ہوئے, غالباً 10 یا 12 تاریخ کو ان کی فائنل ہوئی ہے ریٹائرمنٹ. اور اب وہ چکوال پہنچے ہیں جناب, اور چکوال میں انہوں نے عملی سیاست میں باقاعدہ حصہ لینا شروع کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پہ مقامی ایک کارنر میٹنگ آپ کہہ لیں, اس میں وہ شریک ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو مقررین تھے انہوں نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ جی آپ نے اپنی سروس کے دوران ہماری فلانی یونین کونسل کو یا فلانی گاؤں کو 25 کروڑ روپے آپ نے دلوایا ترقیاتی کاموں کے لیے. تو اپنی بیس بنائی ہوئی ہے, لیکن بہرحال وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان کا اثر سوخ تو کسی سے بھولا ہوا نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی تو ساری مطلب سیاسی طاقت کی لائف ہی جو ہے وہ زیادہ تر جنرل فیض حمید کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی. تو جنرل فیض حمید کی گرپ پارٹی کے اندر بہت مضبوط ہے. اور جنرل فیض, اب دیکھیں عمران خان صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل باجوہ صاحب کی بڑی ٹرولنگ کر رہے ہیں, بڑے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, لیکن جنرل فیض کے خلاف وہ بات نہیں کرتے. جنرل فیض کے لیے تو انہوں نے مطلب اس وقت کے آرمی چیف سے ٹکر لے لی تھی. تو فیض صاحب ان کے بڑے قریب ہیں, اور اگر عمران خان صاحب ان کے دباؤ میں ہوئے تو وہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے فیض حمید جو ہے وہ میرے بعد پارٹی کے سربراہ ہوں گے. رہی قانون اور ضابطے کی بات, تو یہ تو پھر جنہوں نے نوٹس لینا وہ لیں گے. اگر انہوں نے نہ لیا تو پھر پارٹی ان کے پاس چلی جائے گی, اگر انہوں نے نوٹس لے لیا تو پھر نہیں جائے گی. لیکن فیض حمید صاحب بھی اس وقت باقاعدہ طور پہ عملی طور پر سیاست میں آ چکے ہیں. اگرچہ کہ تقریروں میں وہ یہی کہلوا رہے ہیں کہ لوگ ان سے اپیلیں کریں کہ جی آپ سیاست میں آ جائیں, لیکن آپ ایک سیاسی پارٹی کے جلسے میں اپنی ریٹائرمنٹ کے چند دنوں کے بعد جا کے جب شریک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سیاست میں آ ہی چکے ہوتے ہیں. یہ تو 7 امیدوار ہیں, وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں ہو سکتے ہیں سربراہ. جو 8واں امیدوار ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور آپ حیران ہوں گے سن کے
جی بالکل، وہ 8واں امیدوار ہے جمائمہ گولڈ سمتھ، عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کیسے ہو سکتی ہے، وہ نہ پاکستانی نیشنل ہیں، نہ وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ، تو سربراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پارٹی کی سربراہی کرنے کے لیے عمران خان کی بیوی ہونا تو ضروری نہیں ہے نا، اب باقی کسی اور کو بنائیں گے تو عمران خان کی بیوی تو نہیں ہوگا۔ تو اس معاملے میں جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ ایک تو کچھ چیزیں سامنے ہیں، جمائمہ گولڈ سمتھ کا نہ پاکستان سے کوئی تعلق بنتا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی تعلق ہے پاکستان کی سیاست کے ساتھ، لیکن وہ مسلسل وہاں پہ ٹویٹ کے ذریعے جس طرح وہ ایکٹیو رہتی ہے، یہ خان صاحب سے یہ بھی سنا ہے کہ ہم نے فون پہ بات بھی ہوتی رہتی ہے بچوں کے حوالے سے، لیکن کچھ دنوں سے کچھ عرصے سے ان کی سرگرمیاں بڑی پراسراسی ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ ان سے مل رہی ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز کر رہی ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی ہیں۔ اب مطلب پاکستان سے وہ جا چکی، عمران خان صاحب سے ان کی طلاق ہو گئی، اب عمران خان کی پارٹی سے کیا تعلق ہے کہ ان کی پارٹی کے آگے سے جو لوگ ہیں وہ ان سے مل رہی ہیں اور ان سے میٹنگز کر رہی ہیں، یہ چیزیں جمائمہ گولڈ سمتھ کو ذرا پراسرار بنا رہی ہیں۔ لیکن ایک خبر جو اور پتہ چلی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ خبر یہ ہے کہ یہ جب عمران خان صاحب کے اوپر یہ فائرنگ والا واقعہ ہوا تھا تو ان کے دونوں صاحبزادے قاسم و سلمان پاکستان آئے تھے، اور پاکستان آئے تھے تو ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ قاسم و سلمان کے ذریعے عمران خان صاحب نے کوئی میسیجنگ کی ہے جمائمہ گولڈ سمتھ کو۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ جی وہ فون پہ تو بات کرتے تو بیٹوں کے ذریعے کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے وہ فون پر ہو نہیں سکتی یا کال پہ ہو نہیں سکتی، وہ پرسنل میسیجنگ ہی ہوتی ہے۔ تو ایک اس میں امکان یہ بھی پایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کہیں کہ جی نہیں، پارٹی میری کی جو ہے نا وہ قیادت جو ہے وہ اب جمائمہ گولڈ سمتھ براہ راست تو ہو سکتا نہ ہو، اور پارٹی کی قیادت جو ہے وہ قاسم یا سلمان جو عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں میں سے کوئی ایک یا جو بڑا ہے اس کے حوالے کر دی جائے۔ اب جیسے بلاول بھی تو پارٹی کے چیئرمین ہے اور اپنے والد کی اس میں نگرانی پارٹی کے چیئرمین ہے اور والد ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب اپنے بیٹے کو پارٹی کا سربراہ بنا سکتے ہیں۔ یہ موروثیت کے خلاف باتیں شاتیں جو ہوتی ہیں یہ صرف باتیں ہی ہوتی ہیں، عمل اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجیے، عمران خان صاحب 1996 میں پارٹی بنایا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی بندہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین نہیں بن سکا، اور نہ ہی کو بن سکتا ہے، اور نہ ہی ان کی زندگی میں بن سکتا ہے، نہ ان کو ہوتے ہوئے بن سکتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ موروثیت کے خلاف ہے پارٹی، یہ وہ تو عمران خان صاحب تو اپنی ذات کے علاوہ دیکھتے نہیں آگے پیچھے، باقی بھی اسی طرح کرتے ہیں، عمران خان صاحب بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک امکان پایا جاتا ہے کہ بظاہر سربراہ جو ہے عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہوں، لیکن پیچھے سے ان کو چلا جو رہی ہوں وہ جمائمہ گولڈ سمتھ نہیں ہوں، یعنی کہ جمائمہ گولڈ سمتھ ڈیفیکٹو سربراہ ہوں پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس چیز کا بہت زیادہ امکان پایا جاتا ہے، اور اس میں اس بات میں کافی وزن ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن کیا سوچتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں کارکن کوئی نہیں ہوتے جی، میری بات کو مائنڈ نہ کیجیے گا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک نظریاتی جماعت نہیں ہے، اس میں مختلف نظریات کے لوگ جو ہیں وہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی ان کے ایمبیشنز ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے 2011 میں جلسہ کیا تھا اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے لوگوں کو دھڑا دھڑ پارٹی میں شامل کروایا گیا۔ 2018 کے الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ورکر ہے وہ بھی وہ ہے جو دوسری پارٹیوں سے آیا ہوا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کا ایک عجیب سا مزاج ہے کہ جب ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کسی پارٹی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہے، یا اگر خلاف نہیں بھی ہے تو اس کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر اس پارٹی میں ورکر نام کی چیز رہتی کوئی نہیں، وہاں پر رکتا کوئی نہیں ہے، تو ایک عام آدمی جو نہیں ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ پھر نہیں چلتا۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ پتا ہے کہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے محروم ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جس طرح پہلے ایک مطلب لاڈلا بچہ تھی پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اب نہیں ہے۔ تو اب جو پارٹی میں ورکر نام کی کوئی چیز نہیں، پیچھے رہ جاتا ہے عمران خان کا فین کلب۔ یہ وہی فین کلب ہے، عمران خان صاحب اگر ابھی تقریر کرتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اور اگلے ہی ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ہمیں الیکشن لے کر دیں نیا آرمی چیف، تو وہ دونوں پہ واہ واہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور یہ اپنی بات کو الٹ کر رہے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کا فین کلب ہے اور فین کلب ان کے ساتھ رہے گا، لیکن ورکر شرکر والی کہانی کوئی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کا آئندہ عام انتخابات میں مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف اگر عام انتخابات میں اگر موجود ہوئی، اور یہ جو میں نے آپ سرچ کی کہ یہ لوگ ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے یہ جو میں نے آپ کو آخری 4 بتائے اگر ان میں سے کوئی ہوا تب بھی، اور جو پہلے 4 بتائے تب بھی، جب عمران خان صاحب اس پارٹی کے سربراہ نہیں ہوں گے تو اس پارٹی کے 2 3 4 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ 3 4 ٹکڑوں میں الیکشن لڑے۔
3-4 ٹکڑوں میں الیکشن لڑے گی اور مقابلہ اس کا جو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگا, سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا, کے پی کے اور بلوچستان کے اندر ان کے JUIF کے ساتھ ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف جو ایک ٹکڑوں میں بڑی جماعت ہوگی جس کے مختلف لوگ ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور پرویز خٹک اور فواد چودھری, یہ پرویز لائیہ, فیاض حمید, یا بشرا بی بی, یہ جمعہ گولڈسمتھ کا منہ دیکھتے رہیں گے؟ نہیں دیکھتے رہیں گے جناب, انہوں نے اپنے اپنے دھڑے بنا لینے. یہ عمران خان کا فیصلہ اگر ایسا کوئی ہوا تو سارے لوگ قبول نہیں کریں گے, تو پارٹی 2-3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی, تو مقابلہ ان کا ہوگا مختلف لوگوں کے ساتھ. لیکن یہ ایک ایسی پارٹی ہوگی جس کے 3-4 گروپ ہو چکے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے, وہ پہلے ہی محروم ہو چکی ہے. تو لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی تیسری یا چوتھی یا 5ویں بڑی جماعت پھر بھی رہے گی مختلف ٹکڑوں کے باوجود. اور یہ ہمارا تجزیہ تھا, یہ آپ کی خدمت پیش کیا. آئندہ ہم آپ کو پاکستان کی دیگر جماعتیں, مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف تو ہو گئی, اور آگے ہم آپ کو JUIF کا بتائیں گے, ہم آپ کو پاکستان مسلم لیگ کاف کا بتائیں گے, ہم آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا بتائیں گے, اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے بارے میں بھی ایسے پروگرام کریں گے جن کے بارے میں معلومات کی بنیاد پر ہوں. اور چونکہ اگلا الیکشن میں عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ اگر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس وقت تک وہ نہ ہو اپنے ٹائم تک, تو اسی وجہ سے وہ کوشش بھی کریں, کبھی اسمبلی توڑنے کی دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی قومی اسمبلی کے استعفے منظور کروانے کی بات کرتے ہیں, کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن پہلے ہو جائے تو میں دوبارہ بن جاؤں تو یہ ساری چیزیں میرے خلاف رک جائیں, جو کہ نااہلی ہو سکتی ہے, سزا ہو سکتی ہے, یا پھر میں اس ڈیل پہ آ جاؤں. اگرچہ کہ وہ ناکام ہو گئے, انہوں نے لانگ مارچ بھی کر کے دیکھ لی, سب کچھ وہ ڈیل کی پوزیشن میں نہیں آ سکے. اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کو جواب ہو گیا اور حکومت سے بھی جواب ہو گیا, لیکن کوشش ان کی یہی ہے کہ ان کو کوئی ایسی ڈیل مل جائے اور ان کو کوئی NRO مل جائے کہ وہ اس ساری صورتحال سے بچ سکیں, اور بظاہر تو اس میں کامیاب ہوتے نہیں دکھائی دے رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.